مرزا صاحب کا پمفلٹ مکمل نماز محمدی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس پر تیسری بات، نماز محمدی کا واحد سنت طریقہ اس کے نمبر 2 میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ صحیح حدیث کا ترجمہ، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے والد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو تکبیر بریکٹ کے اندر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر بریکٹ کے اندر یعنی رفع الیدین کرتے، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو یہی، پھر بریکٹ کے اندر رفع الیدین کا عمل کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی یہی بریکٹ کے اندر رفع الیدین کا عمل کرتے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، اور سجدوں میں پھر بریکٹ کے اندر رفع الیدین کا یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اس پر مرزا صاحب نے صحیح ستہ یعنی حدیث کی 6 بڑی بڑی کتابیں ان سب کا حوالہ دیا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ۔ اب اس پر سب سے پہلا میرا اعتراض یہ ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک محدثین کا پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت جب تک اس میں تصریح سماع نہ ہو وہ پکی ضعیف ہوتی ہے۔ بیسک اصول ہے محدثین کا جس کے تحت یہ حدیث پکی ضعیف ہے، اور آج تک اس کا سکم کوئی دور نہیں کر سکا، اور وہ سکم کیا ہے کہ اس حدیث میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں ثابت۔ اب سوال یہ ہے، آپ نے نام دیا ہے مکمل نماز محمدی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 6 حوالہ جات میں سے 5 حوالہ جات میں صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور جامع ترمذی، ان کے اندر مدلس راوی ہیں اور عن کے ساتھ نقل کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر 861، اس کے اندر وہی سفیان ہیں کہ جن کو آپ ترک رفع الیدین کی حدیث کے اندر کہتے ہیں یہاں سفیان مدلس ہیں اور وہ عن کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اور محدثین کا پیٹ رول ہے کہ مدلس راوی عن کے ساتھ جب حدیث کو نقل کرے تو وہ پکی ضعیف ہوتی ہے۔ جب وہ حدیث ضعیف ہے تو یہ حدیث کیسے صحیح ہے؟ آپ کی پیش کرتا، اس کا جواب چاہیے۔ جامع ترمذی کی حدیث آپ نے نقل کی 255، اس کے اندر ایک نہیں 2 راوی، سفیان بھی اور زوری بھی۔ امام زوری رحمہ اللہ تعالی محدثین کے نزدیک بھی اور مرزا صاحب کا بابا زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک بھی مدلس ہے، اور مدلس کی ان والی روایت مرزا صاحب کے نزدیک پکی ضعیف ہوتی ہے، لہذا حدیث نمبر 255 ترمذی یہ بھی مرزا صاحب کے قاعدے کے مطابق ضعیف ہو گئی۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 722، آپ اس کو کھول کر دیکھ لیں، اسلام 360 کے اندر کھول کر دیکھ لیں، سند چیک کر لیں، اس میں امام زوری رحمہ اللہ تعالی یہاں بھی مدلس۔ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 879 یہاں بھی زوری ان کے ساتھ مدلس۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 858 ایک نہیں 2 سفیان بھی اور امام زوری رحمہ اللہ تعالی یہ دونوں مدلس۔ اب آپ نے اوپر ہیڈنگ دی تھی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، ایک حوالے میں آپ کی 6 کتابوں میں سے 5 کتابوں میں مدلس راوی نکل آئے۔ آپ کے قاعدے کے مطابق مدلس راوی کی ان والی روایت بغیر تصریح سماع کے ضعیف ہوتی ہے، تو گویا کہ آپ نے ایک ہی وقت میں 5 ضعیف حدیثوں کے حوالے دیے ہیں۔ بہت مشکل کام ہے جناب۔ آگے چل کے نوٹ لکھتے ہیں، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 279 لکھتے ہیں کہ حدیث ابن عمر حسن صحیح، یہ حسن صحیح ہے، اور آگے نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ جو شخص نماز میں ہاتھ اٹھاتا یعنی رفع الیدین کرتا ہے تو اس کی بریکٹ کے اندر اوپر بیان کی گئی حدیث
ابن عمر ثابت ہے، جیسے زوری نے بواسطہ سالم ان کے والد، پھر بریکٹ کے اندر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو جامع ترمذی 27257، یہ مرزا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں بریکٹ کے اندر، 257 ثابت ہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے آغاز میں ہی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر مرزا صاحب نے یہ آبجیکشن لگایا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبداللہ بن عمر کی حدیث تو ثابت ہے رفع الیدین کرنے والی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث رفع الیدین نہ کرنے والی، اس میں اپنا لقمہ ڈالا ہے مرزا صاحب نے کہ 257 وہ ثابت نہیں ہے۔ یہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹ میں تو ماشاءاللہ ماسٹر ہیں نا، انہوں نے ماسٹر ڈگری کر رکھی ہے اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بک کے اندر اپنا نام لکھوانا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جرح کے متعلق تو میرا تفصیلاً کلپ رفع الیدین کے موضوع پر موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ یہاں صرف جو بات میں نے عرض کرنی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، میرا ایک سوال ہے آپ سے، حدیث کو پہلے نقل کیا جاتا ہے، اس پر جو حکم لگایا جاتا ہے وہ اس کے آگے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی حدیث کو صحیح کہنا ہے تو اس کے آگے لکھا ہوگا، حسن کہنا تو وہ آگے ہوگا، ضعیف کہنا تو وہ آگے ہوگا، غریب کہنا تو وہ آگے ہوگا۔ آپ نے کوئی ایسی حدیث دیکھی ہے کہ جس میں پہلے کہا جائے کہ حدیث ضعیف ہے پھر اس حدیث کو بیان کیا جائے؟ محدثین ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ حدیث کو پہلے نقل کرتے ہیں اور جرح اس کے بعد نقل کی جاتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جس قول سے مرزا صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے وہ قول نقل ہے 256 نمبر حدیث کے نیچے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ 256 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والی جو حدیث ہے زوری عن سالم عن ابیہ وہ ثابت ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ ثابت نہیں ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ ساتھ انہوں نے حدیث کے الفاظ بھی نقل کیے کہ وہ یہ الفاظ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، یہ والے الفاظ ثابت نہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ اس کے نیچے چل کر امام ترمذی نے پھر باب باندھا، باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرہ۔ اب یہاں پر 257 میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پھر مستقل لے کر آئے اور کہا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی ولم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، کہ آپ صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ اور اس میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ حدیث ثابت نہیں تھی تو پھر امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو دوبارہ کیوں لے کر آئے، اور اس کے آگے کیوں یہ کہا کہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ حدیث حسن ہے۔ اور مرزا صاحب نے کیا دھوکہ دیا؟ انہوں نے اپنے پمفلٹ کے اندر یہ دھوکہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ 257 نمبر حدیث کے بارے میں کہا، حالانکہ حدیث نمبر 257 تو اس کے بعد نقل ہے۔ یہ جرح حدیث نمبر 256 کے نیچے ہے۔ مجھے کوئی مائی کا لال مرزا کا چیلا یا مرزا کے فالور میں سے یا مرزا صاحب خود یہ جرح حدیث نمبر 257 کے نیچے دکھلا دیں، جو انعام کہیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اعلانیہ، مرزا صاحب تو اعلانیہ رجوع ریکارڈ نہیں کرواتے، میں اعلانیہ رجوع ریکارڈ کرواؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس حدیث پر مرزا صاحب کے دو اعتراض ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہیں سفیان، وہ مدلس اور عن کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسرا کہتے ہیں جی زیادہ سے زیادہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، تو لہذا یہ تو کوئی اتنی قابل تائید بات نہیں ہے، حسن کہا ہے اور تو کچھ نہیں کہا، صحیح تو نہیں کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مدلس کی تدلیس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہے اور اس کو نقل نہیں کیا جانا چاہیے تھا، تو آپ کو بھی اوپر جو 5 حوالے آپ نے دیے جس میں آپ نے مدلس راویوں کی حدیث نقل کی، آپ کو بھی نقل نہیں کرنے چاہیے تھے، پیمانہ برابر ہونا چاہیے تھا۔ آپ خود نقل کریں اور ہمیں کہیں جی آپ کو نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نقل کریں تو وہ صحیح ہو جاتی ہے، اور ہم اگر مدلس راوی کی حدیث نقل کریں تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی میں نے پوری تحقیق نقل کی ہے، میرے رفع الیدین کے کلپ دیکھ لیے جائیں۔ دوسری بات کہتے ہیں جی اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے صرف حسن ہی تو کہا ہے اور تو کچھ نہیں کہا، تو حسن کہنا کوئی حدیث کی اتنی خاص تائید نہیں ہوتی۔
تو میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے اسی پمفلٹ کے صفحہ نمبر 3 پہ مکمل نماز محمدی کے صفحہ نمبر 3 پہ نماز محمدی کا سنت قیام اس کے نمبر 7 میں نوٹ میں ایک حدیث نقل کی ہے، جامع ترمذی کی، حدیث نمبر ہے 248۔ جاری نمازوں میں سرن آہستہ آمین کہنے کی حدیث کے اضطراب کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے خوب واضح فرما کر آمین جارن اونچی کہنے کو راجح قرار دیا ہے۔ یہ مرزا صاحب نے اونچی آمین کی تائید میں جامع ترمذی کی حدیث پیش کی، حدیث نمبر 248 کی اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ اب اس حدیث کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں پائی جاتی تھی۔ کون سی؟ اس کے اندر سفیان بھی ہے اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حسن بھی کہا ہے۔ اگر سفیان کی عن کی وجہ سے اور امام ترمذی کے حسن کہنے کے باوجود ترک رفع الیدین کی حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، تو پھر یہ جو آپ نے اونچی آواز میں آمین کہنے کی حدیث نمبر 248 پیش کی ہے، اس میں بھی یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 سفیان بھی ہیں اور دوسرا امام ترمذی نے اس کو حسن بھی کہا ہے، تو یہ ضعیف کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ دونوں باتیں وہاں پائی جائیں وہ ضعیف ہیں، تو یہاں بھی یہ دونوں باتیں پائی گئی ہیں، تو اس حدیث کو بھی آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ضعیف۔ لیکن اس حدیث کو تو آپ نے بڑے دھڑلے کے ساتھ، بیسک اصول ہے محدثین کا جس کے تحت یہ حدیث پکی ضعیف ہے اور آج تک اس کا سکم کوئی دور نہیں کر سکا، اور وہ سکم کیا ہے کہ اس حدیث میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں ثابت۔ بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ پیش کیا ہے اور پمفلٹ کا نام رکھا ہے صحیح الاساناد احادیث کی روشنی میں۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ ہوتی یوں رسوائیاں۔ نمبر 3۔ اب نمبر 4۔